نہ بڑوں کو پڑھنے کی فکر ہے، نہ بچوں کو پڑھنے کی فکر ہے۔ قرآن کو یہ سمجھ لیا کہ خالی گھر سے شیطان بھگانے کے لیے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ گھر کی اوپننگ ہے، کمپنی کی، فیکٹری کی، دکان کی اوپننگ ہے، بس اس میں آؤ، قرآن خوانی کرا لو، دعا کرا لو، ہو گیا، قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ جتنی دیر آپ قرآن پڑھ رہے ہو اتنی دیر گویا آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو، تم میں سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتلا دیا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے چاند کے بارے میں بھی جانکاری رکھیں گے، لیکن اپنے پڑوس کی کوئی اس کو خبر نہیں ہوگی۔ قرآن پڑھنے کو حضور نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں پر عمل کرنے کا حکم فرمایا۔ سچا امتی بننے کے لیے قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا، یہ ہے اصل۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز سامعین کرام، ماہ سفر مکمل ہو رہا ہے۔ ماہ ربیع الاول کل سے شروع ہونے والا ہے۔ ماہ ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ نبی آخر الزمان پیدا ہوئے ملک عرب میں، مکہ مکرمہ میں، بنو ہاشم میں، خاندان قریش میں، حضرت خواجہ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آخری
نبی اور پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جس زمانے میں جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ملک عرب میں ہوئی، وہ زمانہ انتہائی درجے گیا گزرا زمانہ تھا۔ صرف جزیرۃ العرب ہی نہیں بلکہ چاروں طرف کے ممالک انتہائی جہالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ رومن ایمپائر، پرشین ایمپائر، ان سب کا دبدبہ تھا، اور ہر جگہ ظلم و ستم، ناانصافی، قتل و غارت گری، عصمت ریزی اور چوری ڈکیتی، معاملات کے اندر خیانت اور ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا، معمولی سی معمولی بات پر لڑائی کرنا، جنگوں کا ہونا، یعنی انسان انسانیت سے بالکل باہر نکل چکا تھا۔ انسان کو اپنا انسان ہونا بھی یاد نہیں رہا، ایسا گیا گزرا دور تھا۔ عرب کے لوگ ایک ایک آدمی کئی شادیاں کرتا تھا، 10 20 50 100 جتنا اس سے ہو سکے شادیاں کرتے تھے لوگ، اور عورت کی کوئی بھی عزت نہیں تھی۔ کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو اس کو ایک عار اور شرمندگی کی چیز سمجھی جاتی تھی، اور باپ کے مر جانے پر گھر کا بڑا لڑکا اس کی بیوی سے نکاح کر لیتا تھا، یعنی ماں سے نکاح کر لیتا تھا۔ ایک اونٹ نے اگر کسی دوسرے کے کنویں سے ذرا سا پانی پی لیا، پیڑھیوں تک لڑائیاں اور جنگیں ہوا کرتی تھی۔ تو عرب کا ماحول انتہائی خراب تھا، چاروں طرف جہالت، علم کا نام و نشان نہیں تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر گئے ہوئے 600 سال کا زمانہ گزر گیا تھا۔ اس بیچ میں کوئی پیغمبر نہیں تھے، جس کی وجہ سے دنیا کے حالات انتہائی خراب تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے، یکے بعد دیگرے دنیا کے اندر پیغمبروں کو بھیجتا رہتا ہے، تاکہ مخلوق اپنے رب سے تعلق کو قائم کرے، دنیا میں ان کے آنے کا مقصد ان کو سمجھ میں آئے، انسان بن کر کے زندگی گزارے، اپنے آپ کو بھی پہچانے اور پیدا کرنے والے کو بھی پہچانے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مکہ مکرمہ میں بھیجا۔ مکہ مکرمہ میں آپ پیدا ہوئے، یہی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے 4 اہم مقاصد بیان کیے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے جو بھیجا، کیا مقصد تھا، دنیا میں آ کر کے ان کو کیا کرنا ہے، ان کا مشن کیا ہے، مین پرنسپلز کیا ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مین ڈیوٹیز کیا ہیں، اس سلسلے میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں 2 جگہ، سورہ آل عمران میں 1 جگہ اور سورہ جمعہ کے اندر 1 جگہ ارشاد فرمایا۔ چاروں جگہوں پر اللہ پاک نے جو مقاصد بیان کیے حضور کے نبی بنائے جانے پر، وہ 4 باتیں ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں کے درمیان، مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے ان کو تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بالکل دیہاتی قسم کے لوگ تھے، مورٹ دماغ کے لوگ تھے، کچھ بھی ان کے پاس نہ دین کا ایجوکیشن نہ دنیا کا ایجوکیشن، اس طرح کے پہاڑی قسم کے لوگ تھے وہ، اور سخت طبیعت والے، سخت مزاج کے وہ لوگ تھے۔ ایسے لوگوں کے درمیان اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور یہ جو رسول آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور سے تشریف نہیں لائے، بلکہ انہی لوگوں میں سے پیدا ہوئے، انہی کے خاندان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے، آپ کا کوئی دنیا کے اندر معلم نہیں، آپ کا کوئی استاذ نہیں، آپ کو کوئی پڑھانے والا نہیں، سکھانے والا نہیں۔ اللہ پاک نے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے یہ سارا قرآن سکھایا۔ انسان کیا ہے، انسانی زندگی کیا ہے، خالق کون ہے، مخلوق کیا ہے، دونوں کے درمیان تعلق کیسا ہونا چاہیے، بندے کا کیا حق ہے، بندے کے اوپر اللہ کا کیا حق ہے، تمام کی تمام چیزوں کو خود اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے، اپنے بارے میں بول رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں وہ ہوں جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول کو بھیجا ہے، جن کے کام کیا ہے، سب سے پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، سب سے پہلا کام کیا ہے، اللہ کی کتاب سے آیات پڑھ کر کے سنانا، لوگوں کے سامنے قرآن کریم کو پڑھ کر کے سنانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یہ حکم بیان فرمایا ہے، یہ سورت نازل فرمائی ہے، آج یہ سورت نازل ہوئی، آج فلاں آیت نازل ہوئی، آج فلاں آرڈر ملا کرنے کا، آج فلاں آرڈر ملا نہ کرنے کا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، یعنی آپ کو پرافٹ بنا کر، میسنجر بنا کر بھیجے جانے کا سب سے پہلا مقصد کیا ہے، لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب پڑھ کر کے سنائے، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو پڑھیں۔ آج ہمیں دیکھ لیجئے کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہو، قرآن کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، قرآن کریم کا ترجمہ جاننا تو دور کی بات ہے، خالی عربک ٹیکسٹ تجوید کے ساتھ پڑھنا چھوڑیے، نارمل انداز میں بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
اس کتاب کا ایک حرف پڑھو گے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی۔ اور قرآن کریم میں کتنے لاکھ حروف ہیں اندازہ لگا لیجئے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت سے خود زندگی میں بھی برکت آتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے گھروں میں برکت آتی ہے، قرآن کریم کو پڑھنے سے کاروبار کے اندر برکت آتی ہے، قرآن کریم کو پڑھنے سے آدمی شیاطین کے اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے، جنات کے اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ گھر جس کے اندر قرآن پڑھا جائے، شیطان اپنا چہرہ وہاں سے موڑ لیتا ہے کہ یہاں تو قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں میرا کیا کام ہے۔ قرآن کریم جس میں آسمان کی تمام کتابوں کا خلاصہ ہے، زبور میں جو کچھ ہے، انجیل میں جو کچھ ہے، تورات میں جو کچھ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفوں میں جو کچھ ہے، حضرت شیس علیہ السلام کے صحیفوں میں جو کچھ ہے، تمام کی تمام باتیں اللہ پاک نے ایک قرآن کے اندر کنکلوڈ کر کے جمع فرما دیا ہے۔ لیکن آج مسلمان ایسا سست اور کاہل ہے، اسی قرآن کو پڑھنا نہیں جانتا۔ افسوس کی بات ہے، نہ بڑے جانتے نہ بچے جانتے، نہ بڑوں کو پڑھنے کی فکر ہے نہ بچوں کو پڑھنے کی فکر ہے۔ قرآن کو یہ سمجھ لیا کہ خالی گھر سے شیطان بھگانے کے لیے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ گھر کی اوپننگ ہے، کمپنی کی، فیکٹری کی، دکان کی اوپننگ ہے، بس اس میں آؤ، قرآن خوانی کرا لو، دعا کرا لو، ہو گیا، قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو میری اور آپ کی زندگی کو گائیڈ کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کا حصہ چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ آخری ایام میں آپ کے ارد گرد جو صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان بیان فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ہر آدمی کو دنیا سے جانا ہے، میں اتنے دن تمہارے درمیان تھا، مجھے بھی ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، میری زندگی بھی ختم ہونے والی ہے۔ یاد رکھنا، ترکتم فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا۔ جیسے کوئی آدمی ڈاڑھ میں کسی چیز کو رکھ کر کے مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے کہ اس کو زور لگا کر کے کھینچنے پر بھی وہ نکلتا نہیں، اس طرح مضبوطی کے ساتھ ان 2 چیزوں کو تھام لو، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب قرآن اور میری سنت، یعنی میں نے جو عمل کر کے دکھایا ہے، میں نے جو تم کو تعلیم دی ہے، میں نے جو تم کو کرنے کہا یا نہ کرنے کہا، یا تم کر رہے تھے میں اس پر راضی رہا، میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ تو قرآن کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لیا، لیکن آج ہم اسی قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، اسی قرآن سے دور ہیں۔ 100 میں سے 1 یا 2 آدمی مشکل سے ملتے ہیں جن کو قرآن کریم دیکھ کر کے ناظرہ پڑھنا آتا ہو، اور معنی جاننے والے وہ تو بس مولوی لوگ ہیں، ان کے علاوہ کسی کو معنی نہیں معلوم، اور کم سے کم اردو ترجمہ اور ٹرانسلیشن اور تفسیر معتبر کتابوں سے پڑھ کر سمجھنے والے ان کی تو گنتی ہے ہی نہیں، ایک بھی نہیں ملتا۔ قرآن ہی کو پڑھنے والے نہیں،
تو پھر اس کا معنی مطلب کون پڑھتا ہے؟ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مقاصد کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، اس میں سے سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ قرآن کو پڑھ کر کے لوگوں کو سنانا، کیونکہ یہی قرآن ہدایت والی کتاب ہے۔ اسی قرآن کو پڑھ کر کے آدمی سیدھے راستے پر آتا ہے، اسی قرآن کو دل سے لگانے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو سیکھنا ہے، قرآن کریم خود بھی سیکھنا اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا، بچیوں کو بھی سکھانا ہے۔ آج دنیا بھر کی زبانیں ہمارے بچے جانتے ہیں، انگریزی ہے، تیلگو ہے، ہندی ہے، اور اسکول کے ساری زبانیں جانتے ہیں، ہر طرح کا پورشن ان کو معلوم ہے، سنسکرت بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں، اور کمپیوٹر کے یہ لینگویجز، سی لینگویجز، پتہ نہیں کیا کیا ہے، وہ سب ان کو آتا ہے۔ اگر پڑھنا نہیں آتا تو بس قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اور ہم لوگ اپنے بچوں کو ساری دنیا کی تعلیم دلواتے ہیں، عربی زبان جس میں اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی اور جس کے بارے میں یہ فرمایا، اے میرے بندے تو پڑھ، میں بیٹھ کر کے سنتا ہوں۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب بندہ میری اس کتاب کو پڑھتا ہے تو میں اس کو غور سے سنتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنتا ہوں۔ جتنی دیر آپ قرآن پڑھ رہے ہو اتنی دیر گویا آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ ایسی عظیم الشان کتاب کو ہم نے چھوڑا ہوا۔ تو خیر، قرآن کریم کو پڑھنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم خود بھی سیکھنا، دوسروں کو بھی سکھانا، اور سیکھنے سکھانے کا معمول بنانا، اور اس کے لیے جان کی ضرورت پڑے جانی اعتبار سے خدمت کرنا، مال کی ضرورت پڑے مالی اعتبار سے تعاون کرنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، خالی قرآن کو پڑھ کر کے سنانا نہیں بلکہ قرآن کریم کی تعلیم بھی دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا مقصد کیا نبی بنائے جانے کا؟ اس قرآن کو سکھاؤ، لوگوں کو خود بھی پڑھو، سناؤ، اور ان کو سکھاؤ بھی، ایک ایک لفظ سکھاؤ، ایک ایک زیر، ایک ایک زبر، اور اس قرآن کریم کے الفاظ کا معنی کیا ہے، ایک ایک جملے کا، ایک ایک آیت کا، ایک ایک سینٹنس کا معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کیا بیان فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا حکم دے رہا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس آیت کے نازل ہونے کا پس منظر کیا ہے، اللہ نے کس موقع پر اس آیت کو نازل کیا ہے، اور کن لوگوں کے بارے میں اس میں کیا کہا گیا ہے۔ یہ بھی نبی بنائے جانے کا مقصد ہے کہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں، قرآن کو پڑھ کر کے سنائے بھی اور قرآن کریم کی تعلیم بھی دیں۔ وہی کام ہمیں بھی کرنا ہے، وہی کام ہمیں بھی کرنا اور اس کے معاون بننا۔ جہاں کہیں قرآن کی تعلیم ہوتی ہو وہاں پر ہمیں اپنی جان سے، اپنے مال سے اس کی خدمت کرنا۔ جیسے مدرسے ہیں، مسجدوں کے اندر مکتب چلتے ہیں، اور دوسرے علاقوں کے اندر بھی مکاتب چلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مدرسے، چھوٹے چھوٹے مکتب یا بڑے بڑے مدرسے، جتنا ہم سے ہو سکے اس کا تعاون کرنا۔ کتابوں کی ضرورت ہے، رحل کی ضرورت ہے، پڑھنے والے بچوں کے لیے راشن کی ضرورت ہے، جتنا ہم سے ہو سکے اس کی کوشش کرنا ہے۔ قرآن کریم کی خدمت جو کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول بندہ بن جائے گا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو تم میں سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ تم میں سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ سن لو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے، وہ سب سے بہتر آدمی ہے، سب سے بہتر انسان ہے۔ اگر ہم نے خود سے نہیں سیکھا، عمر ہو گئی اب نہیں ہو پاتا، اور دوسروں کو ہم خود سے اپنی زبان سے سکھا نہیں سکتے، لیکن جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی آپ مدد کرو، مدرسوں میں، مسجدوں میں، مکاتب میں اپنا مال لگاؤ، اپنی جان لگاؤ، اس طرح سے کم اس فضیلت کو حاصل کرنے والوں کے پیچھے لگ جاؤ، ڈائریکٹلی نہ ہو انڈائریکٹلی آپ ان کے پیچھے لگ جاؤ گے، تب بھی آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا، اس کے 4 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد کیا؟ قرآن کو پڑھ کر کے سناؤ۔ دوسرا مقصد کیا؟ اس قرآن کی تعلیم دو۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے، ساری دنیا مٹھی میں ہے، ایسا دور چل رہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات بیان فرما دی ہے کہ آئندہ چل کر کے ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ آدمی گھر میں بیٹھ کر کے چاند کے بارے میں جانے گا کہ چاند اب کون سی ڈگری پر ہے، چاند کا ٹیمپریچر کیا ہے، چاند کتنا روشن ہے، ابھی کب نکلے گا، کب ڈوبے گا، کتنی ڈگریز پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتلا دیا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے چاند کے بارے میں بھی جانکاری رکھیں گے، لیکن اپنے پڑوس کی کوئی اس کو خبر نہیں ہوگی۔ آج آپ دیکھ لیجئے، موبائل کے اندر ساری دنیا ہے، موبائل کے اندر سیکنڈوں کے اندر آپ اپنا میسیج 20,000 کلومیٹر دور بھیج سکتے ہیں۔ سیکنڈوں کے اندر آپ کا کوئی بچہ انگلینڈ میں ہے، امریکہ میں ہے، ناروے جو دنیا کا کنارہ ہے، وہاں بھی آپ فون لگائیں گے، فوراً اس کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا، بلکہ ہولوگرام کی شکل میں آپ کا بیٹا آپ کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو کر کے بات کرے گا۔ آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن وہ نظر آئے گا، بالکل فزیکلی۔ اس طرح کی بھی چیزیں آ گئی ہیں، ٹیکنالوجی اس قدر زیادہ آگے بڑھ گئی ہے، لیکن اسی آدمی کو پوچھئے تمہارے پڑوسی کا کیا حال ہے، وہ بولے گا معلوم نہیں۔ تمہارے بازو والے کا نام کیا، معلوم نہیں۔ کتنے بچے ان کے، معلوم نہیں۔ چاند کی خبر ہے، امریکہ کی، ایران توران کی خبر ہے، لیکن پڑوسی کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج دنیا جو ہے، دنیا کی ہر طرح کی چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، اور دنیا میں ہر قسم کا آدمی ہے، اور ان آدمیوں میں زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ بولتے ہیں، اور وہ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، ہمارے پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں۔
اور الٹے سیدھے سوالات انٹرنیٹ کے ذریعے یوٹیوب میں ویڈیوز بنا کر کے مسلمان نوجوانوں سے کرتے ہیں کہ کامنٹ کر کے بتاؤ اس کا کیا آنسر ہے. تمہارے پاس کوئی جواب نہیں, تمہارا اسلام غلط ہے, یہ ہے وہ ہے. مثال کے طور پر بھی میں جو بیان کر رہا تھا, قرآن کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ نے آسمان سے کوئی کتاب نازل کی ہے تو عربی زبان ہی میں کیوں نازل کی ہے؟ جواب دو. عربی زبان ہی میں اللہ نے قرآن کو کیوں نازل کیا؟ دنیا میں تو انگریزی زیادہ ہے, کون عربی کو سمجھے گا وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے اعتراضات اٹھاتے ہیں. ہمارے سیدھے سادے نوجوانوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, وہ جواب نہیں دے پاتے. فوراً الٹے اس کی گرفت کرنی چاہیے, اس کو سوال پوچھنا چاہیے, تو بتا کہ کون سی زبان میں قرآن نازل ہونا چاہیے تھا؟ تو خود بتا, کوئی ایک زبان بتا, ایک لینگویج کا نام لے جس میں اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ اس قرآن کو نازل کرتا. وہ کہے گا انگریزی. تو فوراً آپ پوچھئے, چائنا والے تو انگریزی کو لات مارتے ہیں. چائنا کے اندر, جاپان کے اندر انگریزی نہیں چلتی. چائنا والے گوگل استعمال نہیں کرتے, یوٹیوب استعمال نہیں کرتے. چائنا والوں کی اپنی زبان کی ویب سائٹ ہے, اپنی زبان کا گوگل ہے, اپنی زبان کا کچھ اور پروڈکٹ ہے. دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں کے لوگ انگریزی جانتے نہیں. اگر جانتے بھی ہیں تو خود سے اس کو استعمال بھی نہیں کرتے. وہ بولتے ہمارا جو لینگویج ہے اسی کو ہم چلائیں گے. دنیا کی کوئی بھی زبان لے لو اور کہو کہ اس میں قرآن نازل ہونا چاہیے تھا, تب بھی سوال کھڑا ہوگا کہ اسی میں کیوں ہونا چاہیے. دنیا کے اندر تو مختلف زبانیں ہیں, لہذا تمہارا سوال غلط ہے. قرآن کو اللہ پاک نے عربی زبان میں کب نازل کیا؟ آج سے 1400 سال پہلے نازل کیا. اس زمانے میں کہاں انگریزی تھی؟ اس زمانے میں ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پاورفل جو لینگویج تھی وہ عربی لینگویج تھی. آج سے 1400 سال پہلے ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ گرامیٹیکل اعتبار سے, الفاظ کے ڈکشنری کے اعتبار سے, سینٹنسز کے اعتبار سے, پوئٹری کے اعتبار سے, فریسز کے اعتبار سے سب سے ٹاپ کے اوپر جو زبان تھی وہ عربی زبان تھی. اس لیے اللہ پاک نے جو انٹرنیشنل لینگویج تھی اس زمانے میں اور سب سے زیادہ معتبر جو زبان تھی اس میں اللہ پاک نے قرآن کو نازل فرمایا. اور مکہ مکرمہ میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور مکہ والے, سعودی والے سب عربی زبان کو بولنے والے تھے, لہٰذا وہاں انگریزی میں نازل کرتا تو ان کو کیا سمجھ میں آتا؟ چائنیز میں نازل کرتا تو مکہ والوں کو کہاں سمجھ میں آتا؟ تو مناسب یہی تھا کہ اس کتاب کو اسی زبان میں نازل کرو جس زبان میں لوگ جو مخاطب ہیں سیکنڈ پرسن ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن کون ہے؟ عربی جاننے والے. لہٰذا انہی کی زبان میں اس کتاب کو نازل کرو تاکہ یہ لوگ فوراً سمجھ جائیں. یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے. انہی کی زبان میں اللہ پاک نے اس کتاب کو نازل کیا اور ساتھ میں یہ چیلنج بھی کر دیا کہ دنیا کا کوئی انسان یا کوئی جن مل کر بھی اس قرآن جیسا ایگزیکٹ کوئی سینٹنس نہیں بنا سکتا. یہ آسمان سے آئی ہوئی کتاب ہے. خیر وہ ایک تفصیلی بحث ہے. تو اللہ پاک نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. پھر وہ لوگ ایتھیسٹ لوگ اعتراض کرتے ہیں عربی زبان میں اس زمانے کے اعتبار سے نازل کیا ٹھیک ہے, لیکن دوسرے لوگ کیسے سمجھیں گے؟ فارس والے کیسے سمجھیں گے؟ رشیا والے کیسے سمجھیں گے؟ دوسرے کنٹریز والے کیسے سمجھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی تو ضروری نہیں ہے نا، اس کے ٹرانسلیشنز موجود ہیں، اردو میں ہے، فارسی میں ہے، آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے۔ قرآن کے آج کے دور میں 100 ٹرانسلیشن موجود ہیں، کم سے کم 100 ٹرانسلیشنز موجود ہیں، ترجمہ 100 زبانوں کے اندر اس قرآن کا ترجمہ موجود ہے اور تفسیر موجود ہے، اور سلیکٹڈ قرآن کے چیپٹرز کے تو اور بھی زیادہ ترجمے موجود ہیں دنیا بھر کی زبانوں میں، اور دنیا میں تقریباً 25 ملکوں کے اندر عربی زبان ایک آفیشیل لینگویج ہے۔ جس طرح انگریزی کو آفیشیل لینگویج کہا جاتا ہے، عربی زبان دنیا کے تقریباً 25 کنٹریز کے اندر آفیشیل لینگویج ہے، اور دنیا میں تقریباً 400 ملین لوگ عربی زبان کو بولنے والے موجود ہیں، عربی زبان کو سمجھنے والے موجود ہیں، 400 ملین یعنی 40 کروڑ لوگ۔ قرآن کریم کوئی معمولی کتاب تھوڑی ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی کوئی ضروری نہیں ہے، وہ تو علماء کا کام ہے، ٹرانسلیشن ہے نا، علماء نے لکھ کر کے دیا ہے نا۔ تو ایتھیسٹ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا گیا جو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ارے بھائی انگریزی میں ہے، دیکھ لو ترجمہ، تفسیر ہے، دیکھ لو، اس کو پڑھ لو۔ ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے ترجمہ تفسیر کافی نہیں ہے۔ بہرحال تو اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا، اور حضور کے 4 بنیادی مقاصد کو بیان فرمایا کہ آپ دنیا میں جا کر کے یہ 4 اہم کام کریں۔ نمبر 1، قرآن کو پڑھ کر کے سنائیں۔ نمبر 2، اس قرآن کی تعلیم کریں، قرآن سکھائیں لوگوں کو، اس کے ایک ایک لفظ کا معنی، مطلب یہ سب سکھائیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ساتھ میں تربیت کریں۔ ساتھ میں کیا کرنا؟ تربیت کرنا، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ آدمی کو ایک ہیومن بینگ بن کر کے رہنا ہے، جانور نہیں ہو جانا، انسان کو انسانیت پر برقرار رہنا، آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، دل کی حفاظت، دل کی بیماریوں سے دور رہنا، بغض ہے، کینہ کپٹ ہے، حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے، اور زبان سے جھوٹ بولنے کی عادت، غیبت کی عادت، چغل خوری، اور اسی طریقے سے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا، یہ جتنی بھی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے لوگوں کو پاک کرو۔ ظاہری اعتبار سے بھی انسان بالکل سنورا ہوا ہو، اور باطنی اعتبار سے بھی انسان کا دل بالکل پاک صاف ہو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ لوگوں کی تربیت کرنا۔ خالی تعلیم کافی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، تعلیم یافتہ لوگ، بڑے بڑے پروفیسرز، MBBS ہیں، فلاں فلاں پڑھے ہوئے ہیں، انجینئرز ہیں، اور سافٹ ویئر فلاں پتہ نہیں کیا کیا پڑھا ہوا ہے، لیکن ان کے اندر جو ہے تربیت نہیں ہوتی، پیشاب کرنا بھی نہیں آتا، پیشاب کیا، پانی بھی ڈالا نہیں، چلا گیا، کہاں تھوکنا بھی معلوم نہیں، کہاں تھوکنا یہ بھی معلوم نہیں۔ اور پڑھے لکھے ٹائی لگائے ہوئے لوگ، پڑھے لکھے ٹائی لگائے ہوئے لوگ، بہترین یونیفارم ہے اور ان کا ہیلمٹ بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا سب رکھا ہوا ہے، پیشاب کر رہے ہیں برابر برابر میں، اور بات چیت بھی چل رہی ہے۔ ایئرپورٹس میں آپ دیکھ لو، آفیسز میں آپ دیکھ لو، کہاں کہاں کیا کیا کر رہے ہیں، ایجوکیٹڈ، اپنے آپ کو بہت بڑے پڑھے لکھے بولتے ہیں، تربیت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا تو تیسرا مقصد کیا بیان فرمایا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کو نبی بنا کر بھیجے جانے کا تیسرا اہم مقصد کیا؟ آپ لوگوں کی تربیت کریں، ان کی اصلاح کریں، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک آدمی کو ایک مسلمان بن کر کے رہنا، ایک انسان بن کر کے رہنا، آدمی کو اس کا کلچر سکھانا، پہننے اوڑھنے کا طریقہ، رہن سہن کا طریقہ، بیت الخلاء میں جانے آنے کا طریقہ، سونے جاگنے کا طریقہ، راستے کے حقوق، راستے میں اگر تم جا رہے ہو تو کیسے جانا، کنارے سے جانا یا درمیان سے جانا، راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو اس کا کیا کرنا، A to Z تعلیم دی ہے۔ اور اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت کی ہے۔ صحابہ بکریاں چرانے والے، مکہ مکرمہ کے لوگ حضور کے پیغمبر بنائے جانے سے پہلے کس قدر گئے گزرے، معمولی بات پر جھگڑے، لڑائیاں، بدھو قسم کے لوگ، بالکل ان پڑھ اناڑی قسم کے لوگ، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، کچھ بھی ان کو معلوم نہیں، ایسے لوگوں کو، مورٹ دماغ کے لوگوں کو بلا کر کے ایسی ان کی تربیت کی اپنی 23 سالہ زندگی میں کہ وہ آگے چل کر کے رومن کے حاکم بن گئے، رشیا کے حاکم بن گئے، فارس کے لیڈر بن گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نے تقریباً 25 لاکھ مربع میل، سکوائر مائلز فتح کیا۔ معلوم نہیں، سگنیچر کرنا نہیں آتا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو ایسے پیغمبر اس مہینے میں ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھا مقصد بیان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے کا چوتھا مقصد کیا؟ والحکمہ، آپ لوگوں کو حکمت سکھائیں، دانائی، سمجھ بوجھ، اپنی زبان میں، جس کو کہا جاتا ہے حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، سیئنگز آف دا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو آسان زبان میں سکھائیں، دانائی، حکمت، سمجھ بوجھ، لوگوں کے اندر دانائی پھیلے، کوئی آدمی بیوقوف نہ رہے۔ مومن وہ ہے جو خود بھی دھوکہ نہیں کھاتا، دوسروں کو بھی دھوکہ نہیں دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں احادیث کتابوں کے اندر موجود ہے۔ صحابہ نے سنا، بعد والوں کو سکھایا، بعد والوں نے سنا، ان کے بعد والوں کو سکھایا، اس طرح کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک عمل لکھا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت لکھی ہوئی ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کو محفوظ کیا، آگے پہنچایا۔ اتنے بڑے نبی ہم کو نصیب ہوئے اور ہم ان کے امتی بن کر کے دنیا میں آئے ہیں، تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بن کر کے دکھانا ہے۔ ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اس کے اندر کوئی جلسہ کر لیں، کوئی جلوس نکال دیں، اس سے کوئی حق ادا نہیں ہوتا۔ صحیح معنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر حق ادا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کی پیروی کرنے سے ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے کو حضور نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں پر عمل کرنے کا حکم فرمایا۔ سچا امتی بننے کے لیے قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا، یہ ہے اصل۔ یہ کیے بغیر جلسے جلوس کرنا اور بازاروں میں نعرے لگاتے ہوئے نکلنا، یہ کوئی عشق رسول نہیں ہے، یہ کوئی سچا امتی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ سچا امتی وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناتا ہے،
وہ جس طرح بولا کرتے تھے میں بھی ویسے ہی بولوں گا، وہ جس طرح نماز پڑھا کرتے تھے میں بھی نماز پڑھوں گا، وہ جس طرح جانوروں پر ترس کھاتے تھے، وہ جس طرح غیروں کے اوپر ترس کھاتے تھے، سب کی مدد کرتے تھے، سب کی خدمت کیا کرتے تھے، میں بھی وہ کام کروں گا۔ اس سے آدمی سچا عاشق رسول بنتا ہے، سچا امتی بنتا ہے۔ تو ربیع الاول کا پیغام یہی ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔